تے جس معراج دی راتی جدو سونے محمد اس مصور دے شاہکار دی فوٹو دیکھی، اس مصور دے شاہکار دی فوٹو دیکھی، اس مصور دا پہلا نقشہ دیکھیا، یعنی کہ سونا محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو دیکھیا نا معراج دی راتی تے دیکھ کے سیدنا یوسف علیہ السلام پتہ کیا دے نے سونے میں تے دیکھیا سی میں او وجہ دے تے یعقوب نبی عاشق ہویا ہے، سونے میں تیرا حسن دیکھیا ہے، آج پتہ لگ گیا تیری ایک زلف دے والدہ مقابلہ یوسف دا سارا حسن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا سچ آکھے بھائی یوسف، سچ آکھے پتہ ہی تینوں حسن کیڑا ملے ہے؟ جی حضور، فرمایا کہ تو رب نے میرے حسن دی زکاة کٹی سی نا۔ بڑی مہربانی توڑا دل خوش ہو جائے توڑیاں سنتا تو نظر ہونے کا تقریر سننا چاہتے ہو کہ اکے بھائی پورے نہیں ہو چاہا کہ سبحان اللہ۔ جس دن سونے نبی دے حسن دی زکاة رب کٹی نا، اس زکاة دا حصہ رب نے یوسف نو عطا کیتا، جتھے زکاة دے اوتھے کی بیا بندا ہے تے جڑا کل حسن مالک ہے، جڑا حسن دا مالک ہے وہ کتنا کو سونا نبی ہوئے گا، بنان والا رب ہوئے، بنن والا مصطفیٰ ہوئے، مصور رب ہوئے تے تصویر سونے نبی دی بنائی ہوئے۔ اچھا ایک گل ہور میں صحابی دا ایک قول الحمدللہ الذی لم یزل عدما قدیرا حیا قیوما حیا قیوما سمیعا بصیرا الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سب محبت سے صلی اللہ علیہ یا ادب تو یہ ہے، ادب تو یہ ہے، ادب تو یہ ہے کہ جب ان کا نام آ جائے ہمارے لب پہ درود و سلام آ جائے،
کیونکہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہو تو ضرور پڑھو۔ صلی علی نبینا، بالکل سوکھا درود، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ شکر خدایا محمدی، ہم کو بنایا امتی۔ کس کو ملا ہے یہ مرتبہ، صلی علی محمد۔ اور آمد مصطفیٰ کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلی علی محمد۔ ثبوت دینا ہے کہ پورا ماہ ماشاءاللہ حضور کا میلاد اسا منایا، گج بج کی ربیع ثانی بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن ان کی ثبوت دینا کہ آج پہلی محفل میں پڑھ لیں صلی علی، کیونکہ نبی دی عاشق نہیں تھکتے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل احترام علماء کرام، نعت خوانان عظام، شیر لسان، زیر صدارت محترم المقام پیر طریقت، تابعی شریعت، بانی جامعہ چشتیہ فریدیہ، میری مراد حضرت قاری القرہ فخر القرہ محترم پیر محمد ارشد چشتی فریدی صاحب، جنہ دے توسل دے نال اور محترم جناب علی احمد ملک صاحب، نائب ناظم انجمن طلبہ اسلام ATI راجہ جنگ، جنہ دے محبت دے نال میں توڑے سامنے میں سبق سنان دا موقع ملے ہے۔ دیگر مہمانان گرامی اسٹیج جلوہ فرمانے، علماء کرام جلوہ فرمانے،
تسی رونق محفل حضور دے غلام بیٹھے ہو، میں سب کا نام نہیں لے سکتا، میں یاد بھی نہیں، تو اللہ کا محبوب دی بارگاہ دے اندر سب دی حاضری ہے، تو حاضری اوتھے لگ جائے تو انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہی پار ہے۔ موضوع ہے میرا حضور کا ذکر اور حضور دی رفعت و بلندی، تو وقت زیادہ بھی نہیں توڑا لینا، جتنا وقت ہے میرے ذہن کے اندر، اس تو بعد اگر کوئی بات رہ گئی تو توڑا ذوق سلامت رہا تو اگے بات کریں گے، وگرنہ پھر انشاءاللہ دعا اور پھر سلام ہوئے گا، تو پھر سب دے واسطے حضور دی محبت دی دعا کی جائے گی۔ تو امید رکھنا کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ راجہ جنگ کا ذوق بڑا، جس طرح اسٹیج سیکٹری صاحب فرما رہے سن، ایک اندر کوئی شک نہیں، تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور نعرہ تحقیق دا آواز گھٹ آئی سی، تے وہ بھی نعرہ لگانا ہے، اور ایک نعرہ جڑا بابا امین المجاہدین، ہاں جی، حافظ الحدیث اور شیخ القرآن، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا بابا جی خادم حسین رضوی نے جڑا نوجوانوں نے دیتا ہے، وہ میں سوچ رہے سے نہیں لگا، سیاسی نعرہ نہیں، حضور دی محبت کے اندر وہ محترم نے آ کے تے وہ بھی کبھی پوری کی تھی، تے اسی حضور دے بھی غلاماں، اہل بیت دے بھی غلاماں، حضور دے چواں یاراں دے بھی غلاماں، حضور دے اہل بیت تو بعد اولیاء عظام دے بھی اسی غلاماں، یعنی اسی سب نو منن والے ہیں۔ سنی بریلوی ایک ایسا مسلک ہے جدے اندر بے ادبی کوئی نہیں، یہ سارے واسطے خوش نصیبی ہے کہ سنی جدوں بولے گا حضور دی محبت کے اندر بولے گا، اہل بیت کی تابعداری کے اندر بولے گا، چواں یاراں دی غلامی کے اندر بولے گا، تے رب دے ولیاں دی محبت کے اندر بولے گا، یعنی ادب ہی دیکھو نا، اختلافی مسئلہ نہیں، کوئی حضور دے اہل بیت دا منکر، کوئی حضور دے صحابہ دا کسے دا منکر، کوئی جناب اولیاء اللہ دا گستاخ تے بے ادبی کرتا ہے، لیکن الحمدللہ اس چیز تے فخر بھی ہے، ریاکاری تو پاک، کہ سنی جدوں بولتا ہے اللہ دی اونا مقبول بندیاں دی محبت کے اندر بولتا ہے جنہاں نے اللہ نے انعام عطا فرمائی نے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے، پیران پیر دستگیر قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث الثقلین محی الدین الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے دا صدقہ سب دی عقیدت نو قبول فرمائے، اور جڑے نوجوان ساتھی انجمن طلباء اسلام اور دیگر جتنے بھی یونٹ نے جنہاں نے ایک کوشش کر رہے ہیں، فقط نہ رکھے ہے، فقط یہ کہ حضور کی محبت دلوں میں آ جائے، اور کوئی مقصد تو اڈرل میرا خیال کوئی نہیں، کوئی رشتہ داری کٹن کا طریق مطلب کہ ارادہ کوئی نہیں، کوئی مطلب کہ ایسا لالچ کوئی نہیں، لالچ کی کوئی سنی جوان اگر وہ بے نماز ہے نمازی بن جائے، اگر وہ بے چہرہ مصطفیٰ دی سنت تو محروم ہے، ہو سکتا ہے حضور کی محبت کے اندر سنت مصطفیٰ چہرے تے سجا رہے، ہو سکتا ہے وہ قرآن نہیں پڑھتا تے مصطفیٰ کی محبت اندر قرآن، یہی پیغام ہے نوجوان ساتھیاں دا۔ اللہ پہ کوئی جوان ملتے نہیں کہتے آؤ چرس پیئے، فلم دیکھیے، ڈرامہ دیکھیے، ناچ گانا دیکھیے، ایوں جوان نے، میں حالانکہ انہوں نے جانتا نہیں لیکن انہوں کی محبت عرض کر رہے ہیں، ایوں جوان نے جڑے کہتے ہیں آؤ رل کے سونے نبی کا ذکر کریے۔ تے بندہ عقل والا ہوئے، شعور والا ہوئے، تو سمجھتا یار ڈاکو بندہ بھی ہوئے، زانی بھی ہوئے، سیاکار بھی، بدکار بھی ہوئے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہوئے، تو جتوں نیکی دی دعوت ملتی ہوئے انہاں جواناں دی محبت کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ انہاں جواناں دی محبت قبول کرے، اور انہاں دی کاوش علماء کرام نے خصوصی وقت نکالیا کہ نبی صاحب آئے، اللہ سب دی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں بلا تمہید اپنی بات شروع کرنا، سورہ حشر دی آخری آیاتاں دے وچوں میں ایک آیت دا کل حصہ تلاوت کیتا ہے جن کے اندر سونے نبی دی محبت تے سونے نبی دی صورت دا ذکر کرنا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ، یا پھر ہولی ہولی کہہ دو سبحان اللہ۔ سورہ حشر 18واں پارہ ہے،
جہدے بارے چ میرے کریم لاجپال آقا دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ مومن سورہ حشر دیاں آخری 3 آیتاں نماز فجر ادا کر کے تے پھر ان آیتاں دی تلاوت کردا ہے، حضور فرماندے نے اس بندے دے واسطے سورج غروب ہون تک 70,000 فرشتے بخش دی دعا کردے ہیں۔ یہ اج دا نسخہ ہے، اج دا ٹپ ہے، سارے نوں یاد کرنا چاہیے۔ ایڈا سوکھا طریقہ 3 آیتاں یاد کرو تو 70,000 فرشتے جی دے واسطے دعا کرن۔ تے فرمایا جڑا بندہ ہے مومن نماز مغرب ادا کر کے تے پھر اس 3 سورتیں آیتاں پڑھدا ہے، فرمایا او دے واسطے صبح فجر تک 70,000 فرشتہ بخش دی درجات دی بلندی دی دعا کردا ہے۔ اس آیت دے وچوں میرا رب فرماندا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور، جدا سادہ ترجمہ ہے اللہ خالق ہے، اللہ باری ہے تے میرا اللہ مصور ہے۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ رب دا قرآن سن کے شیر سن کے بھی سبحان اللہ آکھنی شاید جو سٹ لگنی ہے، لیکن قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ میرے رب دی صفت ہے نا، رب دی وہ جڑی تمام شانہ تے تعریفاں تے لائق ہے، لیکن وہ دی تعریف سن کے جو بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو وہ دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے۔ سبحان اللہ بندہ یہ نہیں آکے کہ رب دی رحمت آکے جا بندے تینوں گناہوں تو پاک کر چھڑے ہیں۔ تو فرمایا اللہ وہی خالق ہے، وہ اللہ خالق کل کائنات دی تخلیق فرمان والا ہے۔ الباری اللہ ٹھیک بنانے والا ہے۔ المصور اللہ بہترین نقشے کھچڑ والا ہے۔ اے سادہ ترجمہ ہے۔ اللہ خالق ہے، میرا رب نہ سونے نبی دا رب خالق ہے جن نے تینوں مینوں بنایا ہے۔ اللہ باری ہے، اللہ ٹھیک بنان والا ہے۔ تے فرمایا اللہ بہترین مصور ہے۔ مصور تو انہوں ہر جگہ تے مل جائے گا۔ اے موبائل لگی ہے، یہ وچ میری فوٹو پہ ہوندی ہے، اے سامنے سمجھو کہ مصور بیٹھا ہے، یہ میری فوٹو پہ بناندا ہے۔ یا اللہ سوال ہے، توجہ ہے تہاڈی؟ گفتگو شروع ہو گئی، علماء نو سبق سنانا ہے تے تانوں بھی سبق ہی سنانا ہے، انہاں کولوں تھپکی لینی ہے تے تہاڈے کولوں داد لینی ہے۔ بڑی مہربانی فرمایا اللہ مصور ہے تے بندے مصور نے۔ یا اللہ گلی چ مصور نے۔ ساڈے اس پنڈ راجہ جنگ کے اندر کافی ساریاں ایسیاں دکاناں ہونگیاں جدے تے فوٹو سٹوڈیو شوٹ کیتا جاندا ہے، یعنی کہ فوٹو کھچی جاندی ہے تے جے کوئی بڑی سونی تے چنگی فوٹو بنائے نا تے او پھر بندہ ویکھن والا کہندا ہے پہچان کر لیندا ہے کہ یار اے فلانے بندے دی فوٹو سٹوڈیو ہے تے او تصویر بڑی سونی بناندا ہے، او مصور بڑا کامیاب ہے۔ یا اللہ اے بندے بھی مصور نہیں تے تو ہی مصور ہے تے پھر بندیاں میں تے تیرے وچ فرق کی ہویا؟ بڑی مہربانی میں تھوڑی چوری چرچ کرنا۔ یا اللہ بندے جب پورے راجہ جاگ کے اندر ایک شاعر ہے، جگہ تے لوگ بیٹھے ہوں گے تصویراں بنانے والے، یا اللہ تم ہی فوٹو بنانا ہے، بندے بھی فوٹو بنانے نے تے یا اللہ بندیاں وچ تے تیرے وچ فرق کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے کہ یار کتے ایتھے لا دے یار مہربانی توجہ اچھا کو سبحان اللہ۔ بندے بھی فوٹو بنانے نے، پنجابی کی زبان ہے یا اللہ تو ہی فوٹو بنانا ہے تے تیرے وچ تے بندیاں وچ فرق کی ہویا؟ رب آندا ہے اے بھی مصور ہے، میں بھی مصور، لیکن گل سن اے دی بنائی بولدی نہیں، میری بنائی چپ نہیں ہو رہی۔ بڑی مہربانی بڑی توجہ۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی مصور ہاں تے بندے بھی مصور نے۔ فرمایا اے بھی بنائی بولدی نہیں، میری بنائی نہیں۔ سواد نہیں ہے اچھی آکھو سبحان اللہ۔ جواب دینا ہے اے بھی بنائی بولدی نہیں، میری بنائی چپ نہیں رہندی، اے بھی بنائی ویندی نہیں، میری بنائی ویکھدی ہے، اے بھی بنائی سندی نہیں، میری بنائی سندی ہے،
एदी बनाई चलदी नहीं, मेरी बनाई रुकदी नहीं। या अल्लाह तू ही मुसफ्फर है, बंदे जगह जगह ते मुसफ्फर बैठे नहीं। या अल्लाह तेरे व्यक्ति बंदियां में फरमाया तेनू समझ नहीं आई, अरबा खरबा इंसान नु बनाया, मैं लकीर ना लकीर नहीं रलन देंदा। कैसा मुसव्वर है, मैं तैनू उत्थे लेके जाना जिथे मुस्तफा दा नक्शा रब ने खिंचिया है। लोकी ते मिंबरां ते बैठ के आंदे ना दो हाथ मुहम्मद दे ते दो साडे, इख्तिलाफी मसला नहीं, अपना मसलक बयान करना है। दो अखां सोहने नबी दियां ने, दो साडियां ने, नबी भी खांदा ते असीं भी खाने आ। रब आंदा तेनू समझ नहीं आई, मैं लकीर नाल लकीर नहीं रलन देंदा, मैं अख नाल अख नहीं रलन देता, मैं चेहरे नाल चेहरा नहीं रलन देता। तेनू अजे भी समझ नहीं आई मुहम्मद कैसा बनाया ते दुनिया कैसी बनाई है। अल्लाह मुसव्वर है, मुसव्वर है, बंदे भी मुसव्वर ने। या अल्लाह तू कैसा मुसव्वर है। रब आंदा जदों बंदा बनावे इनू रोशनी की लोड़ है, बल्ब बंद कर दे फोटो आनी बंद हो जाएगी। जदों मुसव्वर बनांदा है ओनू कमरे की जरूरत है, ओनू कागज की जरूरत है, ओनू कलम की जरूरत है, ओनू स्याही की जरूरत है, ओनू दीवार की जरूरत है, ओनू रोशनी की जरूरत है, ओनू बैठक की जरूरत है। फरमाया मैं ना रोशनी का मोहताज, ना मैं कलम का मोहताज, ना मैं स्याही का मोहताज, ते ना मैं पानी का मोहताज। फरमाया बंदा पानी ते स्याही सुखे ते खुर जाती है, ते मैं किथे बनाना। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा, मैं मादरे शिकम के अंदर अपनी मर्जी से बंदे की तस्वीर बनाता हूँ। अपनी मर्जी के नाल बंदा बनावे ते खुल जाए, मैं बनाना ही पानी दी उत्ते वा। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली सूरह दहर है। फरमाया मैं बनाना ही पानी दी उत्ते हां। फरमाया बंदे नू लोड़ है रोशनी की, मैं बनाना फी ज़ुलुमातिल सलास, मैं तीन अंधेरियां में तस्वीर बनाना। पहला पेट का अंधेरा, दूजा रहम का अंधेरा, तीजा चिड़ी का अंधेरा। फरमाया तू चानन विच बनाई, मैं अंधेरे विच बनावा ते तेनू फर्क नजर ही ना आवे। बड़ी मेहरबानी तवज्जो, रब बनांदा है किथे। या अल्लाह तू किवें बनाना है। फरमाया मैं बनाई तस्वीर। या अल्लाह देखो नकाबत वाले ने नकाबत की थी, पहली नकाबत की थी ते वो बढ़िया नकीब। जिदन मैं पहली तकरीर की थी, मैं बढ़िया खतीब। जिदन पहली नात पढ़ी किसे ने, वो बढ़िया सना खां जिन्हें पहले पहले दिन किबला कारी साहब ने की थी तिलावत, ये बड़े कारी। या अल्लाह तू जो मुसव्विर बने हैं ते केड़ी तस्वीर सब तो पहला बनाई। फरमाया पहले जदों मैं तस्वीर सोने मुहम्मद की बनाई ना, सब तो पहली तस्वीर मैं सोने मुहम्मद की बनाई। वल्लज़ी युसव्विरुकुम, बनाई तस्वीर, वो मुसव्विर बनया, ओने खादा, वो राज़िक बनया, सोने ने सजदा कीता, वो मसजूद बनया। या अल्लाह इन्नियां तस्वीरां बनाई, सब तो पहली तस्वीर केड़ी है। फरमाया फिर तेनू गोता लाना पएगा मुस्तफा दी हदीस विच, रब दे कुरान विच। वो सब तो पहले तस्वीर केड़ी है जेड़ी सोने नबी ने बनाई। एक तस्वीर का जिक्र कुरान विच मिलता है जिहदे ते याकूब नबी आशिक होया है। तुहाडा सुनना चाहते हो जी, आखो सुभान अल्लाह। जिहदा जिक्र कुरान विच मिलदा है ओदे ते याकूब नबी आशिक होया है ते ओनू अल्लाह ताला ने हजरत इब्ने अब्बास फरमांदे ने रब ने इस कायनात नू 9 हिस्से 10 हिस्से हुस्न वंडे है, एक हिस्सा कुल कायनात नू कयामत तक दिता है। 9 हिस्से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नू दिते ने। किड्डे सोहणे सन, किड्डे सोहणे सन। पानी पींदे सन ते हलक तो उतरदा नजर आउंदा सी, फल खांदे सन ते हलक तो थल्ले जांदा नजर आउंदा सी। एडा सोहना सी जिन्नू वेख के औरतां अपना अकल ते शऊर खो बैठियां। ते जिस मेराज दी राती जदों सोहने मुहम्मद उस मुसव्विर दे शाहकार दी फोटो देखी,
اس مصور دے شاہکار دی فوٹو ویکھی، اس مصور دا پہلا نقشہ ویکھیا، یعنی کہ سونا محمد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو ویکھیا نا معراج دی راتی تے ویکھ کے سیدنا یوسف علیہ السلام پتہ کی آندے نے، پتہ کی آندے نے سونیا میں تے ویکھیا سی میں او وجھ دے تے یعقوب نبی عاشق ہویا ہے، سونیا میں تیرا حسن ویکھیا ہے، اج پتہ لگ گیا تیری ایک زلف دے والدہ مقابلہ یوسف دا سارا حسن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا سچ آکھے بھائی یوسف، سچ آکھے بتائی تینوں حسن کیڑا ملے ہے؟ جی حضور، فرمایا کہ تو رب نے میرے حسن دی زکاة کردی سی نا۔ بڑی مہربانی توڑا دل خوش ہو جائے توڑیاں سنتا تو نظر ہونے کا تقریب سننا چاہتے ہو کہ اکے بھائی پورے مہینے اچھا کو سبحان اللہ۔ جس دن سونے نبی دے حسن دی زکاة رب کٹی نا، اس زکاة دا حصہ رب نے یوسف نو عطا کیتا، جتھے زکاة دے اوتھے کی پیا بندا ہے تے جڑا کل حسن مالک ہے، جڑا حسن دا مالک ہے کتنا کو سونا نبی ہوئے گا، بنان والا رب ہوئے، بنن والا مصطفیٰ ہوئے، مصور رب ہوئے تے تصویر سونے نبی دی بنائی ہوئے۔ اچھا ایک گل ہور میں صحابی دا ایک قول تو دستما، صحابی سامنے باغ پتہ کی آندا ہے وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي۔ صحابی نا سامنے سونے نے بٹھا کے نا، لوگ تے کہتے ہیں نا یا جناب تم 1400 سال کے بعد تم اتنی نبی کی تعریف کرتے ہو، کر کر کے رب نال ملا چھڑ دیو، میں کہ تو 1400 سال بعد کی گل کرنا جنہ سامنے بٹھا کے سبق سنایا ہے، جنہ سامنے بٹھا کے سبق سنایا ہے۔ کی صحابی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، سونیا میری آنکھ نے نا تیرے جیا سونا نہیں ہو دیکھیا، میری آنکھ نے نا تیرے جیا سونا نہیں ویکھیا۔ بڑی توجہ، میری آنکھ کے صحابی دا قول ہے، کسے محکمہ نمبر 2 دا قول نہیں، کسے محکمہ نمبر 2 نمبر دا نہیں قول، صحابی دا قول ہے میری آنکھ نے تیرے جیا سونا نہیں ویکھیا۔ رب نے کیویں بناندا، میں کیویں ویندا، میں بنایا ہی کوئی نہیں، میں بنایا ہی کوئی نہیں۔ اچھا رب نے جدو بنایا نا تے بنا کے سامنے نبی دا نقشہ تیار کر کے رب پتہ کی آندا ہے وَالضُّحَىٰ۔ یہ تھوڑی سبحان اللہ دی چھت آوے تھی، پھر میں اپنے انداز میں قرآن پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نقشہ تیار ہویا، رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ۔ کریم جل جلالہ نے فرمایا پہلا نقشہ میں کھچیا تے بنایا مصطفیٰ نو اپنی مرضی دا بنایا، بنا کے فرمایا جبریل نو حکم دیتا ہے جبریل جا جنت کے اندر چلا جا، میں 8 جنتاں بنائیں، انہاں 8 جنتاں دے وچوں سلسبیل دا پانی لے گیا، زعفران لے گیا، سنبل دیاں کمبراں لے گیا، یا اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا یوہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ فرمایا ہر نو میں بنایا مادر شکم دی اندر اُتی مرضی دی اندر، پھر میں قرآن مجید دے 29 پارے دی اندر نظر پئی، بڑی توجہ رب فرماتا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء۔ فرمایا میں آدم نو بنایا
دی مرضی دے نال میں آدم کا عیسیٰ، عیسیٰ کا قیامت میں بنایا اپنی مرضی دے نال۔ اللہ فرماتا پھر میں آدم دے آزاد میں دواسر کیتا جدوں ساڈے ابا جی اپنی مرضی نال نہیں بنے۔ رب فرماتا ایک ہوے جنوں میں پوچھ پوچھ کے بنا رہا، جنوں میں پوچھ پوچھ کے بنائے یا نیو کون؟ فرمایا او دا نام محمد ہے، او دا نام سونا نبی میرا تے تیرا نبی۔ میں گفتگو شروع کر دیتی، بڑی توجہ۔ ایک ہوے جنوں میں پوچھ پوچھ کے بناتا گیا، نہیں میں مولوی کی گل نہیں، سرکار سامنے بیٹھے گی نکر کے اندر دسیا بھی اٹھیا اٹھ کے کہندا او نظرنی یا رسول اللہ۔ ایک غزل میری سرکار کی سجی ہوئی ہے، جناب ابو بکر صدیق بھی موجود نے، حضرت عمر فاروق بھی موجود نے، جناب عثمان غنی بھی موجود نے، جناب حضرت مولا علی بھی موجود نے۔ لوگ پوچھتے ہیں میلاد کتنے لکھی ہے؟ میں کیا صحابہ نے سونے نبی نو سامنے بٹھا کے اس تو بڑا میلاد دیے۔ سیابی کہتا وا احسن من قلم ترکت عیدی۔ یا رسول اللہ، یا الہی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، حق چار یار نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم۔ علی نانا نبی نانا، صحابت ہو تو ایسی ہو، چلے کھنجر کرے سجدہ، عبادت ہو تو ایسی ہو، نعرہ حیدری، حیدری۔ توجہ گل میں شروع کر دیتی کہ صحابہ نے میلاد پر، میلاد کا مطلب کیا ہے؟ نبی دی صفت نو بیان کرنا، قرآن مجید دی تلاوت ہے، نبی دے اوصاف بیان کرنا، کہ صحابہ نے نہیں کیتا۔ اچھا نوکر چ بیٹھا صحابی اٹھ کے کہندا ہے انظرنی، کملی والے ایک نظر کرم ساڈے تے بھی پا دے۔ جڑے والے جناب سرکار نے او دے وال ویکھیاں تے فرمایا مانگو نا، تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہنے لگا سونیا منگے تیو جتے خسم کنگالو، مینوں تے تواڈے کل غلامی دی کرا کے جنت بھی مل گئی، دنیا بھی مل گئی، اجاؤ حشبت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، مرن تو پہلا تواڈی غلامی دا صدقہ جنت بھی مل گئی ہے۔ فرمایا حسان پھر دس تو آواز کیوں لگائی ہے؟ عرض کی تینا کا بڑے دنوں دا میں منتظر سا، ابو بکر صدیق بھی موجود ہون، عمر فاروق بھی موجود ہون، عثمان غنی بھی موجود ہون، مولا علی بھی موجود ہون۔ انہاں چواں دی نگرانی دے اندر، چواں دی موجودگی دے اندر میں ایک گل کرنی ہے۔ یوم صدیق منانے والوں سنو، کہندے نے میں اینا چواں دی موجودگی دے اندر ایک گل کرنی ہے تاکہ کل نو کوئی 14ویں صدی اپنی جماعت بنائے ابو بکر صدیق دے نام دی، عمر فاروق دے نام دی، عثمان غنی دے نام دی، مولا علی دے نام دی، تے تنقیس کرے تیری ذات ہوتے۔
میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج بولے۔ ابو بکر بولنا ہی تھے آج بول، عمر بولنا ہے تو آج بولو، عثمان جی اعتراض کرنا ہے تو آج کرو، علی جی جے بولنا ہے تو آج بولو، کہ تسی چار نہ بولے تو پھر قیامت تک کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اس واسطے نہ چاہوں دی موجودگی کے اندر ایک گل کرنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے حسان ذرا قریب آ جا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے میرے نبی کے قریب آئے نے۔ نبی دا مجمع لگائے ہوئے سیاپا موجود نے۔ نبی دا آپ اپنے ممبر کے جلوہ فرمانے، جڑے بلے حسان قریب آئے نے، میرے رجبال نبی ممبر تو لکھے، اپنے مونڈے کو چادر اتاری، اتار کے ممبر تے بچھائی، فرمایا حسان آ یہاں بیٹھ جا۔ حسان تم ممبر پہ بیٹھو اور میں زمین پہ بیٹھتا ہوں۔ توجہ ہے تو نہیں؟ حسان کون ہے؟ غلام ہے، ایک کون ہے؟ کوئی نبیوں کا امام ہے۔ عرض کی دیا کا میں نوکر تسی سردار، میں امتی تسی نبی ہو، میں غلام تسی تے مالک ہو، میں دو سیڑھیاں اوپر بیٹھا تسی دو سیڑھیاں تھلے بیٹھو، میرا ایمان گوارا نہیں کرنا۔ میرے نبی نے جڑی گل کی تھی فرمایا حسان میں تینوں اس واسطے عزت نہیں پیا دینا کہ تم میری تعریف کرن لگا، میں تینوں تا عزت پیا دینا کہ جڑا کم تو کرن لگا ہے وہ میرے رب دی سنت میں جانا، جڑا میرے رب دی سنت نو زندہ کرے محمد نو عزت عطا فرما دے۔ میں چاہنا کہ جڑا میرے اللہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا رب دی سنت ہے۔ اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ اسی کہو کہ مولوی ممبر تے گل کیا کرتا ہے کہ رب دی سنت کی نہیں ہوئی؟ اللہ فرماندا میرا عمل بھی جے میں خود کیتا ہے، کیویں؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا میں ہر ویلے سونے نبی کے سلام کی درود کرتا ہوں۔ اس واسطے توجہ حسان قریب آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک آپ کو مسئلہ بتا دوں، یہ جو پیری مریدی کا معاملہ ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ کس وجہ یہ ہوتا ہے کہ پیر صاحب آئے نے تے کوئی خطیب صاحب آئے نے تے پیر صاحب نے اپنی محبت پیش کی کہ لو علامہ صاحب تسی اوتے بیٹھو تے میں تھلے بہنا، تے کئی مرید ناراض ہو جاندے نے، او ویکھو جی ساڈے پیر نو تھلے بہا دیتا ہے تے آپ اوپر بیٹھ گیا ہے۔ یاد رکھیں نیچے بیٹھنے والوں کا مقام زیادہ ہے۔ انہیں پوچھو جی اپنی گل، کیونکہ حضور خود تھلے بیٹھ کے نا تے حسان کو اپنے ثنا خان ممبر تے بٹھا کے اوپر بیٹھن والے غلام نے، نیچے بیٹھن والے کو کائنات دے امام نے۔ اس واسطے جناب حسان آپ نے اپنا ممبر عطا فرمایا ہے۔ اور حسان ممبر پہ بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، سامنے نبی دا مجمع ہے۔ اور رب دی قدرت دی نگاہ بول کے کہندی ہے میرے کولوں پوچھو اے مجمع دا مقام کیے جدے وچ مہتاب نبوت جگمگ 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 پیا کردا، یا اللہ تو اپنی زبان قدرت نال دس دے۔ اللہ فرماتا بلا اقسم بواقع النجوم، نبی کی محفل سجی ہوئی ہے،
فرمایا محتاب نبوت چمکتا پیا اور ستارے کا نزول ہو گیا. اللہ فرماتا ہے میں اس وقت دی قسم ہے جب محتاب نبوت چمکتا پیا سی تے ستارے کا نزول پیا ہوندا سی. ستارے کون نے؟ وہ میرے نبی دی اصحاب نے. محتاب نبوت کون ہے؟ میرا تیرا سونا نبی لاجپال ہے. جڑے بنے گرام سامنے حسان منبر کے بیٹھے انج کر کے نبی دے چہرے پر نگاہ کر کے حسان کیا دے جے کو مولوی دلیل پیش کرتا تھیو دے تے کان نہیں دھرنا ساڈے واسطے صحابی دا عقیدہ ہی کافی ہے. حسان کہندے وا سنو من کرم تارا کتو سونیا جس دن تو میں تہاڈی غلامی کے اندر آیا میں تانوں ہر ویلے تکدا ہی رہنا. آقا تسی چلدے کیویں ہو؟ حسان بڑے غور نال ویکھدا ہے تسی نماز کیویں ادا کردے ہو؟ حسان بڑے غور نال ویکھدا ہے آقا دشمن آ جائے گلے کے اندر کپڑا پا لینے. حسان بڑے غور نال ویکھدا ہے تسی دشمناں دے نرگے دے اندر ہو. حسان بڑے غور نال ویکھدا ہے تسی عطا کر دے ہو. حسان بڑے غور نال ویکھدا ہے تسی کھانا تناول فرما دے ہو. حسان بڑے غور نال ویکھدا ہے آقا جتنا کچھ میں نے دیکھا ہے آپ کی موجودگی میں ان چاروں کی موجودگی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اگر صحیح آنکھاں تو تھپکی ملے گی، اگر غلط آنکھاں تو امید ہے کہ اصلاح ہو جائے گی. فرمایا حسان بول. حسان نے پہلا جملہ کیا وہ احسن من قلم ترکتو عینی. حسان کے اندر میری آنکھ نے نا تیرے جیا سونا نہیں دیکھیا. میری آنکھ نے تیرے جیا سونا. اچھا یہ تے حسان کی گل ہے نا جن نے مصطفیٰ نو دیکھیا ہے جن نے آدم تو عیسیٰ نو دیکھیا وہ کو نہ پوچھ رہی ہے. جن نے آدم تا عیسیٰ تک ہر نبی کی زیارت کی تھی وہ کون ہے؟ وہ سدرہ دا مکین ہے، فرشتیاں دا استاد ہے، فرشتیاں دا سردار ہے، نا جبریل امین ہے. پوچھئے آقا سبحان اللہ. ایک دن میرے نبی لاجپال بیٹھے تھے جبریل آئے تھے. فرمایا جبریل روک جا اے جبریل ذرا کری. جبریل روک دیں. فرمایا یار جدوں آنا ہے کم لے کے آنا تے واپس ٹر جانا ہے. او کبھی کبھی ساڈے کول بھی بیٹھ جا کر. عرض کیتی آقا تساں کدے بٹھایا کوئی نہیں. جبریل کدے بیٹھیا کوئی نہیں. اج تساں بٹھائے. قرآن کئی سال تو لیٹ تے ہو سکتا ہے لیکن جبریل دا عقیدہ ہے جب تک تسی نہیں اجازت دو گے میرا رب بھی نہیں بلائے گا. سونیا جب تک تسی اجازت نہیں دو گے رب نہیں سکے گا. کہ جبریل دا عقیدہ ہے. فرمایا یار تیرا زیادہ ٹائم نہیں لینا ایویں تھوڑا جا سوال کرنا تیرے اگے تو دا جواب دے. وہ جو ہے جبریل نو حضور کہنے لگے تیرے کو ایک سوال پوچھنا ہے تو دا جواب دے گا. آقا حکم ہو گئے. فرمایا تو آدم صفی اللہ دا چہرہ تکی ہے ورفانا لکا ذکرہ. تو نجی اللہ دا چہرہ تکی ہے. تو حسن یوسف تکی ہے. تو مصر دے اندر انگل کٹن دا مندر ویکھی ہے. تو مصر دی منڈی ویکھی. تو عیسیٰ دا اب جمال ویکھی ہے. تو موسیٰ دا جلال ویکھی ہے. تو زکریا دا کمال ویکھی ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ دا جمال ویکھی ہے. بھلا یہ تو بتاؤ ہم تمہیں کیسے لگتے میرے نبی ورگے بننے نے انہوں کو پوچھو. جبریل کرو میرے نبی فرمانے ایک دن کہنے لگے شاہ
علیہ السلام نے اینج کر کے ہاتھ بننے سرکار فرمانے ذرا تو دستے صحیح جبریل میں تینوں کیسا لگنا تمہیں کیسا پائے جبریل کہنا کہ آفاق را کر دیتا یم مہر متورزی تیم بسکار خوبا دیتا یم لیکن تو چیزیں دیکھ لی سادہ ترجمہ سنو آدم چشتی دی زبان دے اندر کیونکہ فارسی سمجھ کاٹو نہیں اس وقت میں سادہ ترجمہ کر دیں اچھیا کو سبحان اللہ آدم چشتی کہتا تو سادہ اجے محبوب تکے جس نو دیکھ کے چانے شریما آوے تے پتنی دردی تیری شریف نہ مارے او کدھر بے ادبی نہ ہو جانا تے جد کھولے وہ بالی زلفاں دے تے جملہ لائی را بھولے جانا تے جتھے جتھے سونا قدم ٹکا جے جاوے سونا سیر چمن اگوں گلشن سیس نوایا جے جا پاوے سونا ہاتھ کھلا وچی تے کھلا دی شان رخ تو ہٹاوے ادھی راتی دن چڑھ جائے حسن مہینے اور عقل رب نے کتنی دی جڑی علمہ بیچنا اکرام بچنا ہمیں آزمیتا سوہنا ماہی او سنو کدرے نظر نیا آفاق را کر دیتا آفاقرہ کر دیتا یم مہر متورزی یم بسیار خوبا دیتا یم لیکن تو چیز دے کری سونیا میں جنت دیکھی میں جنتیاں رانائیاں دیکھیاں میں حسن یوسف دیکھی ہے پر میری آنکھ نے فیصلہ کیتا ہے لیکن تو چیز دے کری تیرے نال دا کائنات وچ کوئی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ جی میں نال چکے مسئلہ اہل حق اہل سنت جماعت ہے کہ چھوٹا جا خادم
اپنے عقیدے کو مضبوط کرتا جاواں. حسان نے کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. صحابی کہہ رہا سبحان اللہ بڑی کاٹ آئی یار. صحابی کہہ رہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. جبریل کہہ رہا آفاق را گردیدہ یم، میری آنکھ نے تیرے کیا سونا نہیں دیکھیا. اچھا ایک تھے نا ایک بندہ بول کے آنکھ لگا یہ جڑی قرآن مجید کی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ مولوی جی یہ کدھر جانی ہے کہ نبی نے خود آکھیا ہے کہ میں تواڈے ورگا بشر ہاں. تے پھر جب نبی ساڈے ورگا ہے تے پھر ساڈے ورگا ہی ہو رہا نا. میں کہ مولوی جی گل سنو ونڈ میں کر دینا ایمانداری دنال فیصلہ تو کر لگی. بڑی مہربانی بڑی توجہ اے جیو کی میں کہ رب نے خود نہیں آکھیا کہ تو انہا ورگا بشر ہے. اے آکھیا قل انما انا بشر مثلکم. ایسے طیب کے طاہر زبان جو تسی اعلان کرو. کیوں اعلان کرو؟ یا اللہ تینوں نے سی پتا بڑی معذرت اللہ تیرے گناہگار بندے ہیں تیرے نبی دی عزت واسطے گل پہ کرتے ہیں. یہ زبان جیڑی دیتی ہے صلاح مصطفیٰ دے واسطے. یا اللہ تینوں نے سی پتا کہ لوگ کتے اگے ہی کہندے نے کہ محمد ساڈے ورگا ہے تے تم قرآن وچ کہہ دیتا ہے انما انا بشر مثلکم دا اعلان کروایا. فرمایا مولوی جی سمجھے میں رسالت برباد نہیں کی تھی میں توحید بچائی ہے. میں توحید اگر توحید کی نہیں فرمایا جی تو قرآن پڑھے نا توجہ ہے تو اڈی جی تو قرآن پڑھے نا تے قرآن دے وچ نا ایک نبی آیا ہے اس نبی دے آن تو پہلا جدا نام سی عیسیٰ روح اللہ. ہاں جی اچھا روح اللہ نو سارے من دے نے تے منکر بھی نہیں. جے روح اللہ کہیے کی مطلب اللہ دی روح تے جے نور اللہ کہہ رہی ہے تے شرک ہو جاتا ہے. روح اللہ آیا ہے رب آندہ قبلہ صاحب کی تھوڑی نظر رب آندہ اس میرے سونے یار تو پہلا نا ایک نبی آیا ہے جنہوں میں چند معجزے دیتے جنہوں میں چند معجزے دیتے جنہوں میں چند معجزے دیتے کہڑے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ سورہ آل عمران تیسرا پارہ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رب اللہ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جناب میرا نبی عیسیٰ مٹی دے پرندے بناتا رہا. بھائی تقریر ہو کے قرآن کر لینا میرا نبی عیسیٰ نہ مٹی دے پرندے بناتا رہا. انہوں نے پھوک مارتا ہے تھر کر ٹوٹ جاتے تھے تھر کر ٹوٹ جاتے ہیں. فرمایا انہوں نے چند معجزے دیتے مٹی دے پرندے بناتا رہا. انیاں نوں اکھاں دیندا رہا. انیاں جڑا جماندرو انا پیدا ہوتا سی انہوں نبی عیسیٰ ہاتھ لاندا ہے اکھاں چ نور آ جاندا ہے. جڑا کوڑ دا مریض ہے نبی ہاتھ لاندا ہے انہوں شفا مل جاندی ہے. اگلی گل تساں بڑی توجہ قابل کرے نبی آندا وَأُنَبِّئُكُم میں بتاتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم کھا کے آئے ہو. موقع پہ یار گل سلام پڑھیے پھر ہیں عقیدت کی بات ہے. نبی کہتے قرآن ہے بِمَا تَأْكُلُونَ میں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَ جو تم گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو فِي بُيُوتِكُمْ جو تم گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو جو تمہارے پیٹوں میں ہے میں نبی عیسیٰ بتاتا ہوں. میں اللہ فرماندا ہے جن نے مٹی دے پرندے بنائے جن نے کند دے پرلے پاسے دی خبر دیتی جن نے گھر پکڑ والے سالن تے کھاروٹی کی خبر دی تھی جن نے آ کر جو تمہارے پیٹ میں ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر چھوڑ کے آئے ہو میں وہ بھی بتاتا ہوں. رب آندا جنوں چند معجزے دتے پھر میں رپیٹ کر رہا بعد جڑا مٹی دے پرندے بناندا رہا جڑا انیاں نوں اکھاں دیندا رہا جڑا کوڑ دا مریض جڑا بند کردا رہا جڑا ٹھوکر مارے تے مردہ زندہ کردا رہا بِإِذْنِ اللَّهِ. نبی کی بارگاہ چ منجی تے مردہ آیا نبی عیسیٰ نے ٹھوکر ماری مردہ اٹھ کے جاتا پہ منجی خالی جا رہی ہے. رب فرماندا ہے لا سنو میں اعلان کیوں کروایا فرمایا جنہوں چند معجزے دیتے انہوں کسی نے
نے کسی نے خدا دا پتر منیا کسی نے عیسیٰ دی ماں نو خدا بنا دیتا اللہ فرماتا انہاں لوکاں توحید برباد کر دیتی جنوں چند موجے دیتے سن سونیا تینوں موجے دیتے نہیں تینوں موجزہ دیتا نہیں تینوں پیران دے ناخنہ تو چل کے اے ظلف دے کنڈل تک موجزہ بنا کے کر دیا ہے یاد تاکی میں فرمایا لوگوں سنو کدے ڈوبا سورج واپس نہیں آیا اشارہ تو کرے گا جڑا ہنوی نہ بولے تیری تقریر آیا ہے فرمایا سونے کدے ڈوبا سورج واپس نہیں آیا اشارہ تو کرے گا ڈوبا سورج واپس آ جائے گا اور کدے چاند تو ٹوکڑے نہیں ہویا اشارہ تو کرے گا چاند تو ٹوٹے ہو جائے گا کدے درخت اپنی جگہ تو نہیں رہے اشارہ تو کرے گا درخت لوٹنا شروع کر دیں گے اور کدے موئے جانور زندہ نہیں ہوئے اشارہ تو کرے گا تیری رسالت کی گواہی دے گا اور جال جو نکلیا کدے شکار واپس نہیں آیا وعدہ تو کرے گا ہرنی بچے لے کے واپس آ جائے گی اینا ہتھاں جو کدی پانی جاری نہیں ہویا اشارہ تو کرے گا پانچ چشمے جاری ہو جائیں گے اور کدے تھوک جڑی ہے شفا نہیں بنی تو اپنا جاور کی ہانڈی بھی مارے گا 1500 بندہ کھانا کھا جائے گا سونیا سیر کو لے کے پیرا تک موجودہ ہی موجودہ ہے جنہوں جنگ دیتے سن اونا تو ہی برباد کر دیتی اینو سارا پائے موجودہ بنایا ہے ایران کر کدھرے تو ہی برباد نہ ہو جائے لوگی تنو خدا نہ سمجھا نہ کر کہہ دے میں تو آٹے ورگا بشر بن گیا آیا جی سارے نبی ولی کٹھے ہو جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے توجہ ہے تو نہیں جناب دی جو سارے ولی نبی اکٹھے ہو جائیں مکھی کا پر نہیں بنا سکتے میں کہ جو مکھی کا پر نہ بنا سکے اسے غیر اللہ کہتے ہیں جو ڈنڈا پکڑ کے زمین پہ مار کے 12 چشمے جاری کر دے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں جو مکھی کا پر نہ بنا سکے اسے غیر اللہ کہتے ہیں جو ٹھوکر مار کے مردہ کھڑا کر دے اسے روح اللہ کہتے ہیں جو مکھی کا پر نہ بنا سکے اسے غیر اللہ کہتے ہیں جو 12 برابا میل کے اندر چھلانگ لگائے اور ایک بال بھی آگ نہ جلا سکے اسے خلیل اللہ کہتے ہیں جو مکھی کا پر نہ بنا سکے اسے غیر اللہ کہتے ہیں اور جو چھری کے نیچے لیٹ جائے چھری چلتی بھی رہے نبی کا حلق نہ کٹے ذبیح اللہ مر جائے اسے ذبیح اللہ کہتے ہیں جو مکھی کا پر نہ بنا سکے اسے غیر اللہ کہتے ہیں اور جو ایک سجدہ کر کے معاشر والے دن جو ایک سجدہ کر کے معراج کی رات ساری امت کو بخشائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ من سب نبیًا فقتلوہ بھائی 1 گھنٹہ میرا پورا ہو گیا ہے ہون اگو تو اڈی مرضی ہے جی اجازت ہے جی اجازت ہے جی توجہ ایک معجزہ حضور کا بتا دوں آپ کو ابھی تو میں نے اماں جی عائشہ سے پوچھنا تھا میرا نبی کیسا ہے قرآن نے کہا وَالضُّحَىٰ میں نے تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہے حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي میں نے 3 رباعیاں باقی نہیں پڑھی کہ وہ وقت چاہیے پوچھیا حسان ہے کیوں آنکھیں
بڑے بڑے سونے کائنات کے اندر نے تواڈی جھولی ضرور کی کہندے نے اگلا جواب دے وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمِ طَالِبِ النِّسَاءِ تیرے لیے سونا کیویں بہندا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا اگلا جو شعر ہے نا وہ اہل سنت و جماعت بریلوی کے عقیدے کی جان ہے اگر کوئی سمجھے جو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے حسان کہتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب خلقتا مبرأ من کل عیب آپ کی نظر خلقتا مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا ہے میرے ایمان نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ نے آپ کو ہر چیز ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے اگلا سنو کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اے تواڈے قدماں تو لے کے میں تواڈے زلفت دے کندن تک پر تکیا کہ میرے ایمان نے فیصلہ کیتا ہے تانوں رب انج بناندا رہیا ہے جویں تواڈی اپنی مرضی سی یہ کون کہندا پے صحابی پہ کہندا ہے مولا دا کی کریے چھڈو مولا نو ساڈے کول تے نبی دی تعلیم واسطے وقت نہیں اسی کسے دے اوتے گل کی کرنی ہے کأنک قد خلقت کما تشاء سونے میں تانوں ویکھیا نا تے مینوں انج لگدا ہے جویں رب تانوں پوچھ کے تانوں رب نا پوچھ کے بناندا رہیا اچھا چاہیدا تے اے سی نا کہ حضور کہندے ابو بکر صدیق دی موجودگی چ چاہیدہ دے سی عمر فاروق دی موجودگی سے تھوڑا جا میں تو سمجھانا چاہنا چاہیدہ دے سی مولا علی تے عثمان غنی دی موجودگی سے حسان محبت اپنی تھان دے وے میں تواڈے ورگا ہی نا کیونکہ بات جو کہہ رہا تھا حسان سب کے سامنے کہہ رہا تھا کہتا یار میں تواڈے ورگا ہاں فرمایا کہ صدقتا و بلغتا تم نے ڈنکے کی چوٹ پہ سچ کہا نبی فرما رہے مہر لگا رہے ہیں سند دے رہے ہیں صدقتا و بلغتا تم نے سچ کہا اور تم اپنے ذمے سے بری ہو گیا تو اپنے ذمے سے فرمایا حسان تم نے جیسے کہا مجھے میں ایسا ہی ہوں ہوں شعر پڑھا تو واسطے رب آنکھیاں سونیا اے محبوبہ سبحان اللہ خواجہ غلام فرید نے گل کی تھی کہتا پتہ یار دی یاری دا انجے لگ
जुदाई दा ए विच ऐसी जख्म तो ते दर्द एक हवे गुलाम फरीदा मजा यारी दा तंगियां दा लाशा दो हो मन कबर एक हो माशाअल्लाह मिल गए जी 20 मिनट होर पढ़ना है जी कुछ आखो अम्मा जी आयशा को पूछ लिए सरकार कैसे सन फिर उची आखो सुभान अल्लाह अम्मा जी आयशा वो ने जेड़ी मेरे नबी दी लाडली बीवी है महबूबा महबूबे कायनात जनाब अबू बकर सिद्दीक दी बेटी ते मेरे नबी दी लाडली बीवी ते मोमना दी मां अम्मा दी आयशा के इस वास्ते जिक्र करना कि इस वास्ते असी सारे ही अहले बैत नबी दे अपनी मावां दा एहतराम करने वाले कईयां नूं होंदी थोड़ी खुरक होंदी है अल्लाह ओदे ईमान दी खुरक नूं दूर कर दे मुझे आप सुभान अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू याद रहे हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम हुवल्लाहु खालिकुल बारिउल मुसव्विर मेरे नजूबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शा रब ने किवें खींची है उम्मुल मोमिनीन अम्मा दी आयशा सदीका अतीका मुनद्दा तैयबा ताहिरा ज़ाका आलिमा फाज़िला राफ़िया जिहदे बारे च मेरे नजूबान नबी ने फरमाया खुदूर शजरती मिनकुम मिन हाज़िही हुमैरा उम्मुल मोमिनीन अपने नबी के मेरे तेरे नबी के नजपाल हुजरे के अंदर उस कच्चे हुजरे के अंदर ऐंज करके कुरान खोलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे के अंदर ऐंज करके कुरान खोलिया ते कुरान के अंदर तिलावत करी पई हुंदी है सूरह यूसुफ की तिलावत पई हुंदी है मुकाम किथे पहुंची है वक़त अना अयदियाहुन्ना कुल्लहा शालिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन इंज करके ना कुरान बंद करके ना इस तरह ये ऐत पढ़ी तो इंज कुरान बंद कर दिता तर्जमा सुनो कि अल्लाह फरमांदा है मिस्र विच जिन्ना मेरे यूसुफ का जलवा वेखिया है ना मिस्र विच ना जिन्ना मेरे यूसुफ का जलवा वेखिया है ना उन्होंने वक़त ताना अयदियाहुन्ना उन्हें बजाए सेब कट्टन देना फल कट्टन जोड़ा भी फल सी अपनिया हथां दे कुतरे कर ले कुरान ने मेरी जुबान का सादा तर्जमा उंगलों के कुतरे कर ले उंगलों कुतरे हो के डिग पईयां ते हुस्ने यूसुफ नूं वेंदियां उंगलां कुतरे हुंदियां पता न लगा अम्मा जी आयशा ने जदों ये गल पढ़ी ना ते पढ़ के ना फौरन जिन्हों जिहदे नाल प्यार होवे तुसी किसी अपने यार की गल सुनाओगे तो मेरे यार की गल सुनो तुसी किसी अपने पीर की करामत सुनो दूजा कहता मेरे पीर की करामत सुनो क्यों ये जो है कि अम्मा जी आयशा सोची पै गई कुरान बंद करके सोची पई ने इन्नी देर च मेरे नबी की आमद हो गई सरकार ने देखा आयशा की झोली में कुरान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मोमिना दी मां फरमाया आयशा झोली में कुरान रख के ते बंद करके ते की भी सोचनी है अर्ज की आका मैं तेरे ख्यालों में खोई हुई हूं लजपाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा
کیڑیاں سوچاں دے اندر پنجت کیتی آقا میں رب دا قرآن پہ پڑھدی ساں جب میں اس مقام تے پہنچی مصر وچ جنا یوسف تکی ہے انہیں اپنے ہتھاں دے گزرے کر لیں بشاشا پھر کی پہ سوچ لیے عرض کیتی آقا میرے ذہن وچ خیال آئے رب دے دلدار تسی ہو رب دے محبوب تسی ہو عرشاں دے مہمان تسی ہو کل نبیاں دے سردار تسی ہو کل کائنات دی جان تسی ہو کل کائنات دے امام تسی ہو جنہ یوسف تکے ہیں انہیں اپنے ہتھاں دے گزرے کر لیں سونے تانوں ویکھ کے کوئی بے ہوش بھی نہیں ہویا مینوں تے اے خیال آیا کہ رب دا محبوب تسی ہو تے تانوں ویکھ کے نہ بے ہوش نہ کو میں تو ہوش تے یوسف نوں ویکھ کے ہاتھ کٹ لے جیڑا میرے نبی نے جملہ فرمایا عائشہ کیسی گل بھی کرنی ہے یوسف نوں تے انہاں تکیا مصر دیاں عورتاں تے انہاں اپنی ٹوٹے کیتے انگلاں دے تیرے نبی نے تو کسی نے تکیہ ہی کوئی نہیں پوچھیا کو سبحان اللہ فرمایا عائشہ تیرے نبی نے تو کسی نے تکیہ ہی کوئی نہیں تھوڑی بیس کرے تیرے نبی نے تو کسی نے تکیہ ہی کوئی نہیں عرض کی تھی آقا میں جس دن تو ہوش سنبھالی ہے میں تانوں تکدی رہنی جس دن تو میں تواڈے نکاح دے اندر آئی کدے میں تہاڈا کھانا تیار کیتا میرا ہاتھ کار ولے ہوندا ہے دل یار ولے ہوندا ہے سونیا کدے میں تہاڈیاں زلفاں دے اندر کنگھی لائی میں پھر بھی تکدی رہنی کدے میں تہاڈا بستر تیار کردی میں تانوں تکدی رہنی سونیا تسی سو جاندے ہو میں چادر ہٹا ہٹا کے تیرا مکھ تکدی رہنی فرمایا عائشہ نے اللہ کی قسم ہے جدے قبضہ قدرت کے اندر محمد دی جان میں تو بھی کوئی تکیا عرض کی دیا کر چل میں من لیا میں کوئی نہیں تکیا میرا باپ ابو بکر صدیق جنہیں کدے منڈیاں تے بٹھا کے تکیے کدے مکے دے چوک وچ مارا کھا کے تکیے کدے دھی دا رشتہ دے کے تکیے او کدے مال لٹاندا رہیا تے تکدا رہیا کدے غار وچ جھولیاں وچ پا کے نالے ڈنگ کھاندا رہیا نالے قرآن دی تلاوت کردا رہیا فرمایا عائشہ مینوں اللہ دی قسم ہے حقیقت کے اندر مینوں ابو بکر صدیق نے بھی نہیں دیکھا بلکہ ایک مقام پہ فرمایا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی یا ابا بکر ابو بکر میری حقیقت نو سوائے رب دے جان نہیں کوئی اچھا جی ادھار رہا میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی شلوار کھچواواں یعنی کہیں ہوں نا بندہ ایک دفعہ کہہ دے تو کہندا جی 15 منٹ موٹر سائیکل لا ہی دین گے تو میں انشاءاللہ ایک لفظ بھی اگے نہیں کہندا ہوندا میری عادت سمجھو چنگی کہہ لو بری سمجھو بدن کی طرفوں حکم ہے جزاکم اللہ خیرہ کہ بس کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.